کوئی 20-25 سیکنڈ کے بعد اس نے سر دریا کے سطح پر باہر نکالا اور دیکھا کہ دریا کا دوسرا کنارہ اس سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر وہ طیارے سے کودنے میں چند سیکنڈ کی دیر بھی لگا دیتا تو دریا کی بجائے وہ کسی کنارے کے پتھر پر جا گرتا اور چکنا چور ہو جاتا۔ اس نے تیرتے تیرتے محسوس کر لیا تھا کہ وہ زخمی بھی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پاؤں کے بل دریا کی سطح پر گرا تھا اور دریا نے ایک دم اسے اپنے اندر نگل لیا تھا۔ اس کے جاگر تیرنے میں رکاوٹ بن رہے تھے، لیکن وہ تیرتے ہوئے جاگرز اتار نہیں سکتا تھا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر اگی ہوئی اونچی اونچی گھاس اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ کنارے پر پہنچ کر وہ وہیں گیلی ریت پر اوندے منہ لیٹ گیا۔ اگرچہ اسے کوئی زخم نہیں آیا تھا، لیکن اتنی بلندی سے دریا میں گرنے سے اس کا سارا جسم ہل گیا تھا اور سارے جسم میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے گرفتار کرنے والے ابھی تک جہاز کے اندر ہی ہوں گے۔ وہ اتنی جلدی اس کے پیچھے نہیں آ سکتے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انسپکٹر پردیپ پرساد طیارے میں سے نیچے پولیس کے ذریعے کسی قریبی شہر یا قصبے کی پولیس کو خبر کر دے کہ ایک خطرناک جاسوس طیارے سے دریا میں کود گیا ہے۔ ساتھ ہی وہ عمران کا حلیہ بھی بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ وہ طیارے میں سے دریا کے اوپر کودا ہے۔ اس علاقے کی پولیس اسی وقت اس کی تلاش ضرور شروع کر دے گی۔ دریا کے کنارے پہنچ سکتی تھی، لیکن یہ دریا کیونکہ گھنے جنگلوں میں بہہ رہا تھا اور چنبل کے دشوار گزار جنگلوں میں سے گزرتا تھا اور اس دریا پر اتنی جلدی پہنچ جانا مشکل تھا۔ اس کے باوجود عمران وہاں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ درد کرتے جسم کے ساتھ اٹھا اور سامنے درختوں کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ اس کے دونوں ٹخنوں میں درد ہو رہی تھی، لیکن وہ درد کی پرواہ کیے بغیر جھنڈ میں گھس گیا۔ جنگل کے گھنے سایہ دار درختوں اور اونچی اونچی جنگلی جھاڑیوں نے اسے اپنے اندر چھپا لیا۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں تھا کہ علاقے کی پولیس ان جنگلوں کے چپے چپے سے واقف ہوگی اور وہ کچھ دیر کے بعد ہی صحیح، لیکن عمران کی تلاش میں دریا کے دوسرے کنارے کے جنگل میں پہنچ جائے گی۔ جبکہ عمران کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے اور کہاں جا کر نکلے گا، مگر ابھی وہ بڑے گنجان اور درختوں والے گھنے جنگل میں ہی تھا۔ وہ کہیں رکے بغیر اس جنگل سے زیادہ دور نکل جانا چاہتا تھا۔ عمران جلدی سے دوسری طرف ہو گیا اور درختوں کے پیچھے سے ہو کر آگے نکل گیا۔ کٹے ہوئے درختوں میں اسے اس بات کی علامت ضرور نظر آئی کہ آس پاس کٹائی کا کام ہو رہا ہے اور مزدور ضرور ہوں گے۔ راستے میں اور بھی برساتی نالے آ گئے، جس کے اوپر درخت کا بہت بڑا تنا ڈال کر پل بنایا گیا تھا۔ اس پر سے گزر کر نالے کے دوسرے کنارے پر آیا تو اسے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی مزدور درخت کاٹ رہا ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ وہاں رک گیا اور اندازہ لگایا کہ آواز کس جانب سے آ رہی ہے۔ یہاں جھاڑیاں بہت گنجان تھیں اور ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ گھنی جھاڑیوں سے باہر نکل کر تو اسے کچھ فاصلے پر ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ وہ جھونپڑی کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور غور سے جھونپڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ جھونپڑی کے باہر کوئی آدمی نہیں تھا۔ دور سے درخت پر کلہاڑا چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ مزدور جو درخت کاٹ رہا تھا اس جھونپڑی میں رہتا ہوگا۔ عمران کو جب یقین ہو گیا کہ جھونپڑی کے آس پاس کوئی انسان نہیں ہے تو وہ آگے بڑھا اور جھونپڑی کے پاس آتا ہوا آگے نکل گیا۔ چلتے رہنے سے اس کی پتلون اور بوشرٹ کافی حد تک سوکھ گئی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد عمران ایک جگہ جھاڑیوں میں سے باہر نکلا تو اسے ایک چھوٹی سی کچی سڑک نظر آ گئی۔ وہ وہیں رک گیا اور سڑک کے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ سڑک بالکل خالی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ سڑک محکمہ جنگلات والوں کی ہوگی۔ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی سڑکیں محکمہ جنگلات کی طرف سے بنائی جاتی ہیں کہ اگر جنگل کے ایک حصے میں آگ لگ جائے تو بیچ میں سڑک آ جانے سے آگ زیادہ دور تک نہیں پھیلتی۔ ایسی سڑک کو محکمہ جنگلات والوں کی اصطلاح میں فائر لائن کہتے ہیں۔ عمران سڑک پر چلنے کی بجائے سڑک سے ہٹ کر چل رہا تھا اور جھاڑیوں کی اوٹ میں چل رہا تھا۔ اس کی چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ اس کے جانب آگے کوئی نہ کوئی بستی ضرور آئے گی، اور آخر ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر تک چلنے کے بعد عمران سڑک کے ساتھ ہی دائیں بائیں بڑھ رہا تھا تو اسے درخت کے نیچے 6-7 جھونپڑیاں دکھائی دی۔ وہ ایک بار وہیں رک کر بیٹھ گیا اور ان جھونپڑیوں کی طرف دیکھنے لگا۔
इतने में सामने वाली झोंपड़ी से एक बूढ़ा नारियल का हुक्का पकड़े बाहर निकला और एक तरफ बैठकर हुक्का पीने लगा। बूढ़े ने सदरी और 4 खानों वाली धोती पहन रखी थी और इसके दूर से छोटी दाढ़ी भी नज़र आ रही थी। अपने वलीये के हिसाब से वो हिंदू नहीं लगता था और जंगली यानी आदिवासी भी मालूम नहीं होता था। दूसरी झोंपड़ी में से एक औरत बच्चा उठाए बाहर निकली और किसी को ऊंची आवाज़ में पुकारते हुए दूसरी जानब निकल गई। फिर वहाँ खामोशी होगी। इमरान ने सोचा ये बूढ़ा मुसलमान लगता है, इससे मालूम करना चाहिए कि ये कौन सा इलाका है और कोई बड़ा शहर यहाँ से कितनी दूर है। इमरान झाड़ियों की आड़ में से निकलकर बूढ़े के पास आया। बूढ़े की शरई दाढ़ी देखकर उसे ऐसा ही मालूम हुआ जैसे वो मुसलमान है। इमरान ने जाते हुए उसे अस्सलाम वालेकुम कहा। बूढ़े ने हुक्का मुंह से परे हटाते हुए इमरान को वालेकुम सलाम कहा और इमरान उसके एक तरफ टकटकी बांध कर तकने लगा। इमरान को यह मालूम करके तसल्ली हुई कि ये बूढ़ा मुसलमान है। उसने पूछा, बाबा मैं अपने एक दोस्त के साथ दरिया पर मरगाबियों का शिकार करने के लिए आया था। अपने दोस्त से बिछड़कर रास्ता भूल गया हूँ, मुझे बताओ कि ये कौन सी जगह है। बूढ़े ने सवाल किया, बेटा तुम कहाँ से आए हो? बाबा, इमरान ने जवाब दिया, मैं आगरा से अपने दोस्त के गांव आया था, मैं यहाँ अजनबी हूँ। बूढ़े ने अपने पीछे की जानिब इशारा करते हुए कहा, तुम ऐसा करो, यहाँ से आगे टिकमगढ़ का कस्बा है, वहाँ से तुम्हें अटनावा जाने वाली लारी मिल जाएगी। तुम आगरा से बहुत दूर निकल आए हो। इमरान ने कहा, बाबा अटावा से आगे कौन सा शहर आता है? बूढ़ा हुक्के का काश लगाते हुए बोला, उत्तर की तरफ आगरा है, दक्कन में सीतापुर और लखनऊ है। और तुम तो आगरा की तरफ जाना चाहते हो ना? जी, इमरान ने कहा। फिर बस तुम टिकमगढ़ से लारी पकड़ लेना, 4-6 घंटे में आगरा पहुंच जाओगे। अब इमरान को अंदाज़ा हो गया कि दरिया की मौजें उसे कहाँ से कहाँ ले आई हैं। उसने बाबा को सलाम किया और जिस तरफ जाने को उसने कहा था उस तरफ चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता जंगल ख़त्म होना शुरू हो गया था और खेत आगे दोपहर की धूप निकलनी शुरू हो गई थी। खेतों के पीछे एक गांव नज़र आया। ये काफ़ी बड़ा गांव था। इमरान के पास लारी का किराया भी नहीं था। आगरा वहाँ से बाजरी या लारी, जैसा कि बूढ़े ने बताया था, 4-5 घंटे का सफ़र है। इसका किराया भी काफ़ी होगा। इसने सोचा क्या करे, वहाँ से पैदल भी आगरा या किसी दूसरे शहर जाना मुश्किल है। अगर ट्रेन में बगैर टिकट बैठ जाता और रास्ते में पकड़ा जाता तो एक नई मुसीबत फंस जाता। वो कुछ सोचकर गांव में दाखिल हो गया। गांव में एक ही छोटा सा बाज़ार था जहां चंद एक दुकानें खुली थी। बाज़ार के आखिर में एक छोटी सी मस्जिद देखकर इमरान का हौसला बुलंद हुआ। वो सीधा मस्जिद में दाखिल हो गया। एक मौलवी साहब सहन में बैठे रोटी खा रहे थे। इमरान बूट उतारने के बाद उनके करीब चला गया और इस्लाम करके बड़े अदब से बैठ गया। मौलवी साहब ने इमरान की तरफ नज़रें उठाकर देखा और कहा, मुसाफिर मालूम होते हो, खाना खाओ। और मौलवी साहब ने इमरान के जवाब का इंतज़ार किए बगैर रोटियों की चंगेर इमरान की तरफ बढ़ा दी और एक रोटी पर आम का चाड़ रखकर इमरान को दे दिया। इमरान को सख्त भूख लग रही थी। उसने तकल्लुफ़ किए बगैर रोटी खाना चाहिए और खाना शुरू कर दी। साथ साथ वो ये भी सोच रहा था कि मौलवी साहब से मतलब की बात कैसे करे। मौलवी साहब ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो बेटा? इमरान ने कहा, मौलवी साहब मुसाफिर हूँ, आगरा जाना चाहता हूँ। लारी का किराया पास नहीं था, मुझे किराया मिल जाए तो आपके हक़ में दुआ करूँगा। मौलवी साहब पर इमरान की साफ़ और सच्ची बात का बहुत असर हुआ। कहने लगा, कोई बात नहीं बेटा, रोटी खा लो, फिर तुम्हें किराया भी मिल जाएगा। रोटी खाकर इमरान की सारी नकाहत दूर हो गई। मौलवी साहब उठकर अपने हुजरे की तरफ कोठरी में गए। वापस आकर उन्होंने इमरान को 10-10 के 2 नोट दिए और कहा, टिकमगढ़ से आगरा तक लारी का 15 रुपये किराया लगता है, 5 रुपये सफ़र खर्च के लिए रख लेना। इमरान ने पूछा, लारी अड्डा कहाँ से मिलेगा मौलवी साहब? मौलवी साहब बोले, अड्डा यहाँ कोई नहीं है, गांव के पीछे आगरा वाली एक सड़क है, वहाँ से आगरा जाने वाली लारियाँ गुजरती हैं, किसी भी लारी में बैठ जाना। इमरान ने मौलवी साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया और सलाम करके मस्जिद से बाहर निकल आया। सोचने लगा कि वो जिस तरह से फ़रार होकर आ रहा है, इस तरह जाने वाले रास्तों पर पुलिस की चेकिंग का खतरा भी हो सकता है, कहीं वो फंस ना जाए। इसने फैसला कर लिया कि इसे आगरा की तरफ जाने की बजाय मुखालिफ सिमत में किसी शहर की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए।
اسے یاد آ گیا کہ جنگل میں جھونپڑے والے بوڑھے نے بتایا تھا کہ اتر یعنی شمال کی طرف آگرہ کا شہر اور دکن یعنی جنوب کی طرف سیتا پور کا شہر ہے۔ اتنا اسے معلوم تھا کہ سیتا پور کا چھوٹا سا شہر لکھنؤ سے دلی کی طرف جاتا ہے، لکھنؤ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ مجھے سیتا پور کی طرف جانا چاہیے، اس نے اپنے آپ سے کہا اور گاؤں کے باہر سڑک پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سڑک کی دوسری جانب کھڑا تھا جہاں آگرہ کی طرف جانے والی لاریاں گزر رہی تھی، کیونکہ سیتا پور پیچھے کی طرف تھا۔ اسے اچانک پولیس کی کسی گاڑی کے آ جانے کا بھی خطرہ تھا، لیکن وہاں کی پولیس اس کی شکل و صورت سے واقف نہیں تھی۔ ہاں، اگر طیارے کے سنتریوں یا انٹیلیجنس آفیسر رام کشن یا انسپکٹر بدری پرساد سے کوئی گاڑی میں بیٹھا ہوا آ گیا تو اس کا پکڑا جانا یقینی ہے۔ وہ سڑک سے ذرا ہٹ کر پیچھے ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں پیچھے کی جانب سے آنے والی گاڑیوں پر لگی تھی۔ 3-4 پرائیویٹ کاریں گزر گئی، 1-2 ٹرک بھی گزر گئے۔ آگرہ کی طرف سے آتی ایک پرائیویٹ کار بھی گزر گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک لاری آگرہ کی طرف سے آتی دکھائی دی۔ لاری کے اوپر مسافروں کا سامان لدا ہوا تھا۔ یہ سوچ کر کہ لاری سیتاپور جا رہی ہے، اس نے سڑک پر نکل کر لاری کو ہاتھ دے دیا۔ لاری چند گز آگے جا کر رک گئی۔ عمران دوڑ کر اس میں سوار ہو گیا۔ اس نے کنڈکٹر سے کہا، سیتاپور کا ٹکٹ دے دو، اور 10-10 کے دونوں نوٹ اس کے طرف بڑھا دیے۔ کنڈکٹر نے نوٹ لے کر جیب میں رکھ لیے اور ایک ٹکٹ کاٹ کر عمران کو دے دیا، پھر جیب سے 2 روپے نکال کر عمران کو واپس دیے۔ عمران سمجھ گیا کہ یہاں سے سیتاپور کافی دور ہوگا، ورنہ 18 روپے کا کرایہ لگتا تو نہیں۔ لاری چل پڑی۔ عمران کو راستے میں پولیس کی چیک پوسٹ کا بھی خطرہ تھا، لیکن خیریت رہی اور لاری سیتاپور کے تاریخی شہر پہنچ گئی۔ اس وقت شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سیتاپور میں مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی۔ عمران کا پروگرام یہی تھا کہ وہ آگرہ سے جموں کشمیر کی طرف نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد صرف 2 روپے باقی بچے تھے اور جموں تک اس کا سفر اور بھی لمبا ہو گیا تھا۔ اب اسے سیتاپور سے سہارنپور، امبالہ اور جلندھر سے ہوتے ہوئے امرتسر اور پھر امرتسر سے بذریعہ لاری جموں پہنچنا تھا۔ ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس روٹ کے راستے میں دلی یعنی بھارت کی راجدھانی نہیں آتی تھی، جہاں عمران کو پکڑے جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہو۔ اتنا لمبا سفر وہ ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس کرائے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، اوپر سے رات آ رہی تھی۔ سوچنے لگا کہ کیا کرے۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ سیتاپور اگر کوئی مسجد ہو تو اس کے امام صاحب سے مدد حاصل کرے گا۔ وہ ایک بازار سے گزرا، وہاں اسے کوئی مسجد نظر نہ آئی۔ ایک دکان پر ضرور اس کی نظر پڑی، بہت بڑی دکان تھی۔ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ کس چیز کی دکان تھی۔ دکان کا نام اسلامی تھا اور دکان کے اندر کاؤنٹر پر ایک شرعی داڑھی والے بزرگ بیٹھے قرآن پاک سامنے رکھے تلاوت کر رہے تھے۔ ان کے مسلمان ہونے میں کوئی شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دکان میں اس کے ملازم مختلف گاہکوں کو چیزیں دے رہے تھے۔ دکان میں بجلی کے بلب روشن تھے۔ عمران دکان کے سامنے ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا اور انتظار کرنے لگا کہ بزرگ جو دکان کے مالک ہی تھے قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہو تو ان کے پاس جا کر کوئی درخواست کرے۔ بازار میں کافی رش لگا ہوا تھا، آٹو رکشہ بھی چل رہے تھے۔ دکان کے مالک بزرگ قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہوئے۔ انہوں نے قرآن پاک بند کرنے کے بعد بوسہ دیا اور اسے لپیٹ کر لفاف میں وہاں پر رکھ دیا اور اندر گاہکوں کی طرف دیکھنے لگے۔ عمران دکان کے میں داخل ہو گیا۔ اس نے بزرگ کو سلام کیا۔ بزرگ نے وعلیکم السلام کا جواب دیا۔ فرمائیے کیا خدمت کر سکتے ہیں آپ کی؟ عمران نے ان کے قریب ہی پڑے اسٹول پر بیٹھتے ہوئے کہا، محترم مجھے آپ سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے، بزرگ نے کاروباری لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے سے عمران کو کچھ نا امیدی سی ہوئی، مگر حرف مدعا بیان کرنا ضروری تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، محترم میں مسلمان ہوں، پردیسی ہوں، میرے پاس کچھ رقم تھی مگر وہ کھو گئی۔ اگر آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو صرف اتنا کر دیجئے کہ مجھے سیتاپور سے امرتسر تک کی ریل کا کرایہ دے دیجئے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ اس بزرگ پر عمران کی باتوں کا اثر ہوا یا خدا نے اس کے دل میں عمران کی مدد کا خیال ڈال دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کاؤنٹر کا
دراز کھولا اور اس میں سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر بڑی رازداری سے عمران کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اسے رکھ لو۔ عمران نے بزرگ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 100 کا نوٹ پتلون کی جیب میں رکھ لیا اور سلام کر کے دکان سے باہر نکل آیا۔ چوک میں آ کر اس نے ایک آدمی سے ریلوے اسٹیشن کا راستہ پوچھا اور پیدل ہی اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت تک رات ہو گئی تھی۔ اسٹیشن پر آ کر اس نے بکنگ آفس کا رخ کیا۔ بکنگ کلرک نے بتایا کہ پنجاب کو جانے والی گاڑی رات کے 10 بجے آئے گی۔ عمران نے ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم پر ایسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں اس پر لوگوں کی نگاہ کم سے کم پڑ سکے۔ کافی دیر وہ بیٹھا رہا اور سوچتا رہا۔ کئی قسم کے خدشات اس کے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے۔ اس کی منزل کافی دور تھی اور راستہ بھی خاصا طویل تھا۔ مشرقی پنجاب میں داخل ہونے کے بعد اس کے پکڑے جانے کا بہت خطرہ بھی تھا۔ رات کے 9 بجے اس نے ایک سٹال پر کھڑے ہو کر تھوڑا سا کھانا وغیرہ کھایا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ٹرین کلکتے سے آ رہی تھی اور 10 بجے کی بجائے 10:30 بجے پلیٹ فارم میں داخل ہوئی۔ بھارت کی دوسری میل ٹرینوں کی طرح یہ ٹرین بھی مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ ٹرین میں جتنا رش ہوتا تھا عمران کو اتنا ہی اپنا تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ وہ ایک ڈبے میں چڑھ گیا، مسافروں کے درمیان چھپ چھپا کر بیٹھ گیا۔ ابھی تک ہر طرف سے خیریت تھی اور وہ کسی کی نگاہوں میں نہیں آیا تھا اور مسافروں میں سے کسی نے اس کی طرف مشکوک نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا۔